السلام علیکم ناظرین آج کل شادیوں کا سیزن اپنے عروج پر ہے. آپ کو بھی اکثر کسی نہ کسی شادی پر جانے کا اتفاق ہوتا ہوگا. اب وہاں پر آپ کو جو سوپ سرو کیا جاتا ہے وہ کن گلاسوں میں یا کس قسم کے باؤل میں سرو کیا جاتا ہے. جو چائے سرو کی جاتی ہے وہ کشمیری چائے ہو یا سادی چائے ہو وہ کس قسم کے گلاسوں میں آپ کو سرو کی جاتی ہے, کس طرح کے کپس میں سرو کی جاتی ہے, ہم آج کے اس ویلاگ میں ان پر بات کریں گے. ناظرین ماہرین نے جو ریسرچ کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نومولود بچے ہیں جو ابھی کچھ عرصہ پہلے پیدا ہوئے ہیں, اگر ان کے ٹیسٹ کروائے جائیں تو ان کے اندر, ان معصوم بچوں کے اندر جنہوں نے ابھی باہر کی کوئی خوراک نہیں کھائی ہے, صرف ماں کا دودھ پیا ہے, تو بھی ان کے اندر سے مائکرو پلاسٹک یعنی پلاسٹک کے باریک باریک ذرات اس میں سے نکلتے ہیں ان بچوں کے جسم میں سے. ان کے ٹیسٹ کروائے جائیں اگر تو, یعنی کس حد تک یہ جو پلاسٹک کے ذرات ہیں, مائکرو پلاسٹک جنہیں کہا جاتا ہے, یہ کس حد تک خطرناک ہے کہ وہ بچہ جس نے ابھی باہر سے کوئی خوراک نہیں لی ہے تو اس کے اندر یہ پلاسٹک کے ذرات کہاں سے آ گئے. اس کے اندر اس کی ماں کی جو خوراک تھی ادھر سے آئے ہیں. اب یہ جو پلاسٹک کے ذرات ہیں یہ ہماری زندگی میں کہاں سے داخل ہوتے ہیں. کئی بار ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایسی جو پلاسٹک کی بوٹلز ہیں جنہیں ہم سال ہا سال چلائے جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کی تھکنیس, اس کی موٹائی کم ہو جاتی ہے, وہ ایک سائڈ سے گھسنا شروع ہو جاتی ہے. پلاسٹک کے برتن ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ وہ گھسنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس میں کچھ تو دھلنے سے گئے اور کچھ اس گرم کھانوں کے ساتھ شامل ہو کے ہمارے اندر آ گئے, اس پانی کی بوٹل سے آ گئے. اور جو اس میں سب سے زیادہ مین جو کنٹریبیوشن ہے, جو سب سے زیادہ حصہ ہے اس میں, وہ اس طرح کے جو سٹائروفوم کے جو گلاس ہیں ان کا ہے. یہ گلاس دیکھنے میں بہت ہی خوشنما ہیں, صاف ستھرے ہیں, ہیلدی ہیں, لیکن اس طرح کے جو گلاس ہیں ان پر پنجاب فوڈ اتھارٹی نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ یہ جو سٹائروفوم کا جو پیکیجنگ مٹیریل ہے, جس میں آپ بریانیاں پیک کر کے لے کے جاتے ہیں, جس میں سالن پیک کر کے لے کے جاتے ہیں, جس میں کھانے پیک کر کے لے کے جاتے ہیں, باربیکیو پیک کر کے لے کے جاتے ہیں, گرم گرم برگر لے کے جاتے ہیں, یہ صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں. پھر اگر اس میں گرم گرم کھولتا ہوا اس میں سوپ ڈال دیا جائے, کھولتی ہوئی چائے اس میں ڈال دی جائے, تو اس کے اندر اتنے زیادہ مائکرو پلاسٹک ہوتے ہیں, پلاسٹک کے ذرات ہوتے ہیں جو اس سوپ کے ساتھ, اس چائے کے ساتھ شامل ہو کے ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. وہاں پر یہ جب داخل ہوتے ہیں تو اس کے اثرات کیا کیا ہوتے ہیں. یہ ہماری بینائی کو متاثر کرتا ہے, ہماری نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. ان باریک باریک ذرات سے ہمارے جو پھیپھڑے ہیں, لنگز ہیں, وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور ہمیں سانس کی مختلف بیماریاں اس میں لاحق ہو جاتی ہیں, جس میں دمہ بھی ایک ایشو ہے, استھما. ہماری سکن اس پہ یہ بہت برے اثرات مرتب کرتا ہے. ہاضمے کی, معدے میں چلا جائے تو یہ ایسی چیز ہے جس نے گلنا نہیں ہے, جس نے ختم نہیں ہونا. یہ سال ہا سال بھی کسی, آپ اس کو زمین میں دبا دیں لیکن یہ گلے گا نہیں. تو جو اس زمین میں نہیں گل رہا, جو گرم پانی اس پہ کھولتے ہوئے میں بھی یہ گھل نہیں رہا, لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات شامل کر دیتے ہیں, تو وہ ہمارے معدے کے اندر گھل جائے گا, ہضم ہو جائے گا, یقیناً نہیں ہوئے گا, اور یہ وہاں سے نکل کے خوراک کے ساتھ جسم کے مختلف حصوں میں جائے گا. اس کی وجہ سے ہمارے گردے بھی متاثر ہو سکتے ہیں, جگر بھی متاثر ہو سکتا ہے. پھر مائیں ہیں, خاص طور پر جو حاملہ خواتین ہیں, ان کا حمل بھی ضائع کر سکتا ہے. اس حد تک یہ جو پارٹیکلز ہیں یہ اس حد تک نقصان دہ ہیں. یہ مائکرو پلاسٹک, پلاسٹک کے باریک باریک ذرات جو آپ کو عام نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتے ہیں, لیکن
یہ آہستہ آہستہ اتنی تعداد ان کی ہمارے جسم کے اندر جمع ہو جاتی ہے کہ وہ پھر ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ایک بار پی لیا ہے تو یار ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے۔ یہ باریک باریک ذرات ہیں، اس کو آپ سلو پوائزننگ کی ایک قسم سمجھ سکتے ہیں، جو آہستہ آہستہ آپ کے جسم میں ڈپازٹ ہوتی جانی ہے، اور ایک خاص لیول تک گئی تو پھر اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایون کینسر تک ہو سکتا ہے۔ اس کو اگر آپ جلا لیں تو آپ دیکھیں کہ یہ جلنے کے بعد بھی اس کی ایک مادہ سا وہ اندر وہ رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ کاغذ کو جلائیں، اس کی راکھ باریک ہو کے ختم ہو جائے گی۔ آپ روئی کو جلا لیں، ختم ہو جائے گی۔ پلاسٹک کو جلائیں، اس کی باقیات سکڑ کے تھوڑی سی رہ جائیں گی، لیکن رہ جائیں گی، ختم نہیں ہوتی ہیں۔ یہ جو جس کو نہ موسم اثر ڈالتا ہے، نہ اس کو کوئی کیمیکلز اثر ڈالتے ہیں، نہ اس کو زمین پہ کا کوئی اثر ہوتا ہے، تو یہ ایسی ایک خطرناک ترین ایک شے انسان نے ایجاد کی ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، جو ہمیں اس کے لیے ہمیں کاغذ پہ چل جانا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں اس کا حل کیا ہے۔ اب یہ میں نے جو گلاس منگائے ہیں تو یہ 5 روپے کا گلاس ہے، ڈسپوزیبل گلاس، یہ 5 روپے کا۔ اب اس کی بجائے اگر ہم یہ کاغذ کا لے لیں، اب یہ سیلولوز ہے، یہ ڈی کمپوز ہو جائے گا، یہ گل جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، یہ اپنا وجود ختم کر دے گا، کھو جائے گا، اس میں گھل مل جائے گا۔ لیکن یہ جو فوم ہے، پلاسٹک ہے، پیٹرولیم پروڈکٹ ہے، اس نے ڈی کمپوز نہیں ہونا۔ یہ لکڑی کے گودے سے بنا ہے، یہ نیچرل پروڈکٹ ہے، یہ ختم ہو جائے گی، یہ نہیں ختم ہوگا، یہ ہمیں ختم کر دے گا، خود ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایسی چیز ہے۔ تو برائے مہربانی یہ جو شادی ہال والے ہیں، یہ جو کیٹرنگ کمپنیوں والے ہیں، وہ یہ 5 روپے کی بچت نہ دیکھیں، وہ دیکھیں کہ یار ہزاروں روپے چارج کر رہے ہیں پر ہیڈ، تو اس کو نہ استعمال کریں، 5 روپے پر ہیڈ زیادہ خرچ کر لیں۔ یا آپ لوگ جن کے فیملی فنکشنز ہیں، آپ لوگ شرط عائد کر دیں کہ نہیں، ہم نے یہ نہیں استعمال ہونے دینے۔ اگر چینی کے برتن آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ان کے پاس ڈسپوزیبل ہے تو پھر کاغذ والے پہ جائیں، پھر اس پہ نہ جائیں۔ یہ نہ کریں کہ نہیں ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، ہم نے غور ہی نہیں کرنا، اور آہستہ آہستہ اپنے پیاروں کو موت کے قریب کرتے جانا ہے۔ نہیں، ایسا ظلم نہ کریں، برائے مہربانی اپنی اور اپنے پیاروں کی جان کی حفاظت کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔